احادیث مبارکہ میں جائز احتجاج کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو تمہیں ستاتا ہے، جو تمہیں تکلیف دیتا ہے، تم اس کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، راستے کے کنارے پر بیٹھ جاؤ۔ لوگ آتے جاتے پوچھیں گے یار کیا مسئلہ ہے، کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ تم اس کی شکایت کرو کہ فلاں نے مجھے ستایا، فلاں نے مجھے تکلیف دی۔ اب لوگ اسے ملامت کریں گے، اسے برا بھلا کہیں گے، اس چیز کی وجہ سے وہ ستانے سے، تکلیف دینے سے باز آ جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پڑوسی ستاتا ہے۔ آپ نے پہلے تو صبر کی تلقین فرمائی، 2-3 دفعہ جب اس نے ایسے ہی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ساز و سامان کو اٹھاؤ اور راستے کے کنارے پر رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ لوگ آتے جاتے پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے، یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ تم اس پڑوسی کی شکایت کرنا۔ اس طرح لوگ اس کو ملامت کریں گے اور وہ تجھے ستانے سے باز آ جائے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اپنا ساز و سامان اٹھایا، راستے کے کنارے پر رکھ کر بیٹھ گئے۔ لوگ آتے جاتے پوچھتے، وہ اسی طرح شکایت کرتے۔ بالآخر لوگوں نے اس پڑوسی کو لعن طعن کرنا شروع کیا۔ اس پڑوسی کو جب یہ خبر ہوئی، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرتے یا رسول اللہ لوگ مجھے لعن طعن کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے یہ چیز تجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے موصول ہو رہی ہے، پڑوسی کو کیوں ستاتا ہے؟ اس نے توبہ کی اور معذرت کی اور کہا کہ اس کے بعد کبھی بھی نہیں ستاؤں گا۔ اب وہ شخص جس کو ستایا جاتا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع متاعک فقد کفیت، اے صاحب اب ساز و سامان کو رستے پر سے اٹھا لے، اب تیری کفایت کر دی گئی اور اس طریقے کے ساتھ تجھے ظلم سے نجات مل گئی۔ اس روایت سے جائز طریقہ احتجاج معلوم ہوا کہ جس سے شکایت ہے، جس سے گلہ ہے، جو تمہیں ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، راستے کے کنارے پر بیٹھ جاؤ۔ لوگ اس کو ملامت کریں گے اور اس شرم کے مارے وہ ستانا چھوڑ دے گا۔ یہ تھا شرعی طریقہ احتجاج۔ لیکن تحریک TLP کا ہر طریقہ غیر شرعی ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے احتجاج اس طریقے کے ساتھ کیا کہ راستے کے کنارے پر بیٹھنے کے بجائے راستے بند کیے، مسافروں کے راستے روکے اور مسافروں کی گاڑیاں توڑی، گاڑیوں کے ٹائروں سے ہوا نکالی اور شیشے توڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے دوبارہ بند کریں کوئی پتہ ہم پا دینا۔ ویڈیو بن گئی کہ آپ ڈری جا کسی کو۔ یہ جی لبیک والے ہیں، یہ لبیک یا رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور کام آپ نے دیکھ لیے ان کے کیا کام ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، بہت اچھے بھائی۔ جن ہو گئے 10-15 منٹ ہو گئے، مین روڈ ساری جنرل بند ہے، دوسرا بھی یہ غازی روڈ، یہ مولوی آئے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ۔
یہ احتجاج سراسر غیر شرعی ہے. شراب پاک کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مسافروں کو تنگ کرنا، مسافروں کی گاڑیاں توڑنا اور ان کی گاڑیوں سے ہوا نکال دینا، گاڑیوں کے شیشے توڑنا، مسافروں کو تنگ کرنا، اس کی شراب پاک کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ لبیک یا رسول اللہ کا جب نعرہ لگا دیا جائے گا تو یہ حرام کام بھی جائز ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ کتے اور خنزیر کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے. جس طرح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے وہ جانور حلال نہیں ہو جاتے، اسی طرح یہ کام بھی حلال نہیں ہو سکتا. اگر ظلم کا رستہ بند کرنا ہے تو ظلم کا رستہ بند کرنے کے لیے یہ نہیں کہ مسافروں کے راستے روکے جائیں، بلکہ کافروں اور ظالموں کے راستے روکنے، مسافروں کے راستے بند کرنا اور ان کو چلنے میں گزرنے میں تکلیف پہنچانا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، سنن ابو داود شریف کی حدیث نمبر 2629 کے اندر روایت فرمانے والے حضرت سہل بن معاذ بن انس الجوہنی اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں. ان کے والد فرماتے ہیں غزوت مع نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوۃ کذا و کذا فضیق الناس المنازل وقطعوا الطریق فبعث نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منادی ینادی فی الناس ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له. فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے اندر شریک تھے. چند صحابہ کرام سے بے توجہی سے اپنا خیمہ راستے کے اوپر لگ گیا، اس طرح راستہ تنگ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منادی کو بلایا اور فرمایا جا کر اعلان کر دے ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له. فرمایا جس نے راستے کے اوپر خیمہ لگایا ہے اور راستے کو تنگ کیا ہے، سن لو میں اعلان کر رہا ہوں فلا جہاد له، اس کا کوئی جہاد قبول نہیں ہے. مسافروں کا راستہ بند کرنا، اس کی شرع پاک کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اب 27 فروری کو دوبارہ ٹی ایل پی والوں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا، شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اور مظلوموں کو، جن پر ظلم ہو رہا تھا، جن پر مہنگائی مسلط کی جا رہی تھی، ان کو کہا کہ دکانیں بند کرو. ایسی ٹیڑھی عقل کہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم کی دکان کو نہیں بند کیا جا رہا، ان کے اسی طرح کچہریاں، کورٹ اور یہ عدالتیں چل رہی ہیں، ان کی ظلم کی دکان اس طرح کھلی ہوئی ہے، اور مظلوم کو کہنا کہ تو اپنی دکان بند کر. ابے بند کرنا ہے تو ظالم کی دکان کو بند کرو، وہ تو ویسے ہی چل رہی ہے. ان کے کچہریاں، کورٹ اس طرح چل رہے ہیں، ان کے ظلم اس طرح چل رہے ہیں، اور کہنا کہ مظلوموں تم اپنی دکان بند کرو. یہ پہلے ہی غربت سے مر رہے ہیں اور ان کو کہنا کہ دکان بند کرو، ڈنڈوں کے ساتھ دکانوں کو بند کرایا گیا. ہاتھ کے اندر پٹرول لیا ہوا ہے اور لوہے کے سریے لیے ہوئے ہیں اور دکانوں کے اندر جا گھستے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر دکان نہ بند کرو گے ہم آگ لگا دیں گے. یہ سنیے جی کیا گیا. آج تاجر برادری یہاں موجود ہے لیکن دکانیں بند ہیں، کاروبار ان کی کیوں نہیں چل رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب، تاجر غیر سیاسی ہیں. تاجروں نے آج ثابت بھی کیا کہ تاجر غیر سیاسی ہیں، لیکن ہمارے ملک کی ایک نئی ابھرتی جماعت، سیاسی جماعت جو مشن کچھ لے کے آئی تھی، آج اس کا اصل چہرہ سامنے آیا. شاید میں بھی جو اس چیز پہ نرم گوشہ رکھتا ہوتا، لیکن انہوں نے آج جو ظلم کیا، جو دکانداروں کو انہوں نے ڈنڈے مارے، جو لوہے کے سڑیے سے انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پہ انہیں مارے اور بند کروائی. اور ان کے پاس آج یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ مکمل مارکیٹ کھلی تھی. یہاں تقریباً 1000 کے قریب لوگوں کا ایک جلوس آیا، جن کے پاس ڈنڈے تھے، جن کے پاس پیٹرول کی بوتلیں تھیں،
اور جن کے پاس لوہے کے موٹے سڑیے تھے اور وہ کہتے تھے ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم جلا دیں گے، مار دیں گے. البتہ مافیا رول ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے. ضلعی انتظامیہ پولیس موجود تھی، لیکن اس کے باوجود جو چند دنگا برادر لوگ تھے انہوں نے مارکیٹ کو زبردستی بند کروایا. تاجر موجود بھی ہے اور پولیس سے اور ضلعی انتظامیہ سے تحفظ کے طلبگار ہیں. بہت شکریہ. تو یہ طریقہ احتجاج سراسر غیر شرعی ہے. شرع پاک کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ کام کرنے والے سنی نہیں ہیں اور حقیقی معنی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے وہ نہیں ہیں بلکہ یہ جاسوس ہیں، یہ ایجنسی کے لوگ ہیں، تو میں کہوں گا کہ ہم مانتے ہیں، ہم تو پہلے سے ہی کہتے ہیں یہ سارے کے سارے کام کرنے والے جاسوس ہیں، ان کا یا رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ان کا تعلق امام احمد رضا فاضل بریلوی سے ہوتا تو ان کے سام الحرمین کے اندر جو فتاوی جات ارشاد ہوئے تھے ان کو مانتے اور دیوبندیوں کو اپنے بغل میں نہ لیتے. اگر ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہوتا تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا سبق پڑھنے کے بعد عورتوں کو گلی بازاروں کے اندر نعرے نہ لگواتے پھراتے. وہ عورت جس کی آواز کے بارے میں شرع پاک نے فرمایا نغمۃ المرأۃ عورت، عورت کی آواز بھی عورت ہے، اور یہ ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں. پوزیشن کا اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں. سیکنڈ پوزیشن پلے گروپ کلاس پلے گروپ سے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے بلال اطاری. نرسری کلاس سے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے عمر حسن. اور فجر پریپ کلاس سے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے علی ریحان. پریپ کلاس سیکنڈ. اس طرح کا کام کرنے والے یہ جاسوس ہیں. ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا امام احمد رضا فاضل بریلوی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان جاسوسوں سے بچو اور حقیقی معنی جو اہل سنت تھے وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی تھے. ان کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور ان جاسوسوں سے اپنی جان چھڑاؤ.